یہ ایک ایسی انٹرسٹنگ سٹوری ہے جس کو دا گریٹسٹ انسالوڈ مسٹری آف آل ٹائم کے نام سے جانا جاتا ہے. اور کیا 2024 میں یہ مسٹری سالوڈ ہو چکی ہے؟ Tonight, the remarkable discovery at the top of Mount Everest that could solve لیکن اس کو دا گریٹسٹ انسالوڈ مسٹری آف آل ٹائم کا نام کیوں دیا گیا؟ کیونکہ یہ سٹوری ہے ایسے دو لوگوں کی جو آج سے 100 سال پہلے 1924 میں ماؤنٹ ایوریسٹ کی ٹاپ تک پہنچنے کے لیے نکلے تھے، لیکن بدقسمتی سے وہ کبھی بھی پھر واپس نہیں آ سکے. ان میں سے ایک کا نام اینڈریو کومین سینڈی اروائن تھا اور دوسرے کا نام جارج میلوری تھا. میلوری کی لاش 1999 میں ڈھونڈ لی گئی تھی، لیکن اروائن کی لاش آج تک نہیں مل سکی. اور پھر پچھلے مہینے نیشنل جیوگرافک فلم ڈاکومنٹری بنانے والے ماؤنٹینر کی ایک ٹیم نے ایک محفوظ جوتے سے ٹھوکر کھائی جس کا انکشاف گلیشیئر پر پگھلنے سے ہوا. کہا جاتا ہے کہ یہ جوتا اینڈریو کومین سینڈی اروائن کا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ جوتا واقعی اینڈریو اروائن کا ہے؟ اروائن کے خاندان والوں نے اب ڈی این اے کا نمونہ دیا ہے تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے کہ یہ پاؤں اور یہ جوتا واقعی اروائن کا ہے. لیکن فلم بنانے والی ٹیم کو کافی یقین ہے کہ ماؤنٹینر اروائن کا ہی یہ جوتا ہے، کیونکہ جوتے کے اندر ملنے والے موزے پر نام کا ٹیگ لگا ہوا ہے جس میں AC اروائن لکھا ہوا ہے. لیکن کیا ہو اب یہ ثابت ہو جائے کہ اروائن اور میلوری چوٹی پر پہنچ گئے تھے. ایسا کرنے والے وہ دنیا کے پہلے شخص بن گئے. ایک ایسا خیال جو ماؤنٹینئرنگ کی تاریخ کو بدل دے گا. آج اگر سرچ کیا جائے کہ دنیا میں سب سے پہلے کون ماؤنٹ ایوریسٹ کی چوٹی تک پہنچا تھا تو ایڈمنڈ ہلیری اور تینزنگ نورگے کا نام آتا ہے، جنہوں نے یہ مائل سٹون 1953 میں اچیو کیا تھا. کئی لوگوں نے کئی سالوں میں اروائن کی تلاش کی، جس کی وجہ یہ ہے کہ 22 سالہ نوجوان اپنے ساتھ ایک غیر ترقی یافتہ فلم والا کیمرہ لے کر گیا تھا. لیکن کیا یہ جوتے کی دریافت اس کے جسم اور کیمرے کی تلاش کرنے کا پہلا قدم ہو سکتا ہے؟ کیمرے کی تلاش اب تک جاری ہے، یہ مل جائے گا یا نہیں یہ دیکھنا باقی ہے. جیمی چین اس دوران امید کر رہا ہے کہ جوتے کی دریافت کے بعد ہمارے اور ہماری پوری ٹیم کے لیے ایک یادگار جذباتی لمحہ ہو. آخرکار اروائن کے رشتہ داروں اور بڑے پیمانے پر ایوریسٹ پر چڑھنے والی دنیا کے لیے ذہنی سکون لائے گا. ٹیم نے یہ دریافت اس وقت کی جب وہ ستمبر میں ایوریسٹ کے شمال کی طرف مرکزی گلیشیئر رونگ بک سے نیچے اترے. راستے میں انہیں ایک آکسیجن کی بوتل ملی جس پر 1933 کی تاریخ درج تھی. اس ممکنہ نشانی سے حوصلہ افزائی کی گئی کہ اروائن کی لاش قریب ہی ہو سکتی ہے. ٹیم نے کئی دنوں تک گلیشیئرز کی تلاش کی، اس سے پہلے کہ ان میں سے ایک نے برف سے پگھلتے ہوئے جوتے کو دیکھ لیا تھا. یہ ایک خوش قسمتی کی تلاش تھی اور ایک نئی امید کی کرن تھی کہ شاید اروائن کی لاش بھی مل جائے گی. ماؤنٹ ایوریسٹ پر چڑھنے سے پہلے اروائن کو اکثر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا، کیونکہ ان کو تکنیکی ماؤنٹینر کے تجربے کی کمی بتائی جاتی تھی. وہ ممکنہ طور پر ڈائلیکسیا جیسی معذوری کا شکار تھے. یہ معذوری ان کی وقاری کی حیثیت میں رکاوٹ بنتی تھی، لیکن میتھ اور انجینئرنگ میں وہ بہت ہنرمند تھے. 1975 میں ایک چائنیز ماؤنٹینر نے شمال مشرقی رچ کے بالکل نیچے ونٹیج لباس میں لپٹا ہوا جسم دیکھا. یہ نظارہ 1999 میلوری اروائن ریسرچ مہم کے ہدف کے علاقے کی بنیاد بن گیا. اس ٹیم کے ممبران توقع کی کہ اگر انہیں کوئی بھی لاش ملی تو وہ اروائن کی ہی ہوگی. ایڈمنڈ ہلیری اور تینزنگ نورگے کی چوٹی پر پہنچنے سے 29 سال پہلے کیا یہ دونوں ایوریسٹ کی چوٹی سر کرنے والے پہلے افراد بننے میں کامیاب ہوئے یا نہیں؟ یہ بات اس وقت ثابت ہوگی جب اروائن کی لاش کو دریافت کیا جائے گا. اروائن انگلینڈ میں ایک مڈل کلاس گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. وہ خوبصورت اور ایتھلیٹک تھے. آکسفورڈ میں ایک ستارہ باز تھے. ایک برٹش آتھر جولی سمرس نے اروائن کو ایک خوبصورت جوان کے طور پر بیان کیا جو جوانی میں مر گیا تھا. در حقیقت 22 سال کی عمر میں
اروائن 1924 کی مہم کا سب سے کم عمر رکن تھا۔ میلوری اور اروائن نے صرف ایوریسٹ تک پہنچنے کے لیے 1 ماہ یا اس سے زیادہ کا وقت لگایا۔ رسیاں قدرتی ریشے کی تھیں، بیرونی لباس وول کا تھا اور جوتے چمڑے کے تھے۔ برسوں کے دوران کئی نظریات یہ بتانے کے لیے سامنے آئے ہیں کہ اروائن کیوں نہیں ملا۔ مارک سائنٹ جو کہ ایک رائٹر اور کلائمبر ہیں، انہوں نے اپنی کتاب The Third Pole Mystery of Ascension and Death on Mount Everest میں لکھا کہ چینی ماؤنٹینرز نے لاش اور کیمرہ بہت پہلے دریافت کر لیا تھا اور اسے اپنے پاس رکھا۔